كانت عائشة تأمر بنات أخواتها، عائشہ صاحبہ نے بتیجیوں کو حکم دیتی تھی، وبنات إخوانها، اپنے بھانجوں کو، بھانجیوں کو اور اپنے بتیجیوں کو، بنات اخواتها، بھانجیوں کو، وبنات إخوانها اور اپنے بھانجیوں کے حکم دیتی، أن يرضعن أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات۔ عائشہ حکم دیتی تھی کہ جو شخص عائشہ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنا عمر رسیدہ نہ ہو، یہ عائشہ کی بتیجیاں اور عائشہ کی بھانجیاں، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ان کو چاتی دے دیں۔ تو پھر یہ کام رضاعت کبیر والا حضرت امام حسن کے گھر ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 بھتیجیاں یکے بعد دیگرے حضرت امام حسن کے نکاح میں آئی ہیں، تو جناب تیری یہ تلوار کہاں کاٹ کر رہی ہے؟ اگر ابو بکر کا گھرانہ ایسا تھا جیسے یاری یہ تصویر پیش کرتا ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی عزت حضرت ابو بکر کی پوتی کیوں بنائی؟ عائشہ کا کہنا ہے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو عائشہ کے پاس ایک آدمی تھا، یہ دیکھ کر آپ کا چہرہ متغیر سا ہو گیا، گویا آپ نے اس کی موجودگی کو برا محسوس کیا، نبی کو برا لگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پہ ایک مرد کیوں ہے میرے بیوی کے ساتھ۔ عائشہ نے کہا یہ میرا رضاعی بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب غور کیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہے، رضاعت تبوک سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کو کس باب میں لایا؟ اسی باب میں لایا کہ 2 سال کے اندر ہی رضاعت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ پہ پہلے بھی غضب کیا، رضاعت اس طرح نہیں ہوتی کہ بھائی بڑے آدمی کو دودھ پلا دو تو رضاعت بن جاتی ہے۔ اور بھلا ایسی عورت کو شریف آدمی کیسے اپنے گھر رکھ سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر کو بھی گندا اور آپ کی عزت کو بھی بار بار یہ بات کہنی پڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ملک پاکستان میں کچھ گداگر مانگنے والے اس طرح وہ بہانہ کیا کہیں کہ روپ دھارتے ہیں کہ صحیح سالم بازو پر 2 نمبر فراڈ کی پٹیاں اس طریقے پر باندھتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ بازو یہ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ بازو ٹوٹا ہوا ہے، یا اس کو کوئی بیماری لگی ہے جیسے کوہڑی وغیرہ کی بیماری، اور اپنے آپ کو معذور بناتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، کوئی ٹانگوں پہ باندھ لیتا ہے۔ اور اب پولیس والے اور پھر یہ ملک کی عوام، ان کو پتہ چل چکا ہے، تو یہ ایسے آدمی کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو جب اس کے 2 نمبر کی پٹیاں ہٹاتے ہیں، فراڈ کی پٹیاں ہٹاتے ہیں، تو نیچے سے صحیح سالم وہ بازو نکل آتا ہے، تندرست بازو نکل آتا ہے۔ آج کل کچھ اسی طرح کا معاملہ حسن یاری نے کر رکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کا جو آپس میں پیار محبت مودت والا معاملہ ہے، اس کے اوپر یہ دشمنی کی پٹیاں لپیٹتا ہے، اپنے اندر کے گند کی پٹیاں لپیٹتا ہے، صحابہ دشمنی کی پٹیاں لپیٹتا ہے، تو نتیجتاً اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن کر کے دکھاتا ہے، جبکہ ان حضرات میں یہ بات سرے سے تھی نہیں۔ ان کی آپس میں محبتیں تھی، مودتیں تھی، تعلق داریاں تھی، رشتہ داریاں تھی، انتہا درجے کی محبتیں تھی۔ اس کی مثال میں آپ کو واضح دیتا ہوں۔ جیسی حسن یاری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر پیش کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں، اور جو حضرت صدیق اکبر پر یہ الزام تراشی کرتا ہے، اگر ایسا ہی ہوتا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حق میں حضرت ابو بکر کی پوتی کو کیوں قبول کرتے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی حضرت امام حسن کی گھر والی ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بہو ہے اور حضرت علی کے گھر کی عزت ہے۔ اور روایت میں تو یوں بھی آتا ہے کہ یکے بعد دیگرے عبد الرحمن بن ابی بکر کی 2 بیٹیاں حضرت امام حسن کے نکاح میں آئی ہیں۔ تو اگر ابو بکر کا گھرانہ ایسا تھا جیسے یاری یہ تصویر پیش کرتا ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی عزت حضرت ابو بکر کی پوتی کیوں بنائی؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر کی پڑپوتی ہے اور حضرت امام حسن کے پوتے ہیں جن کا نام امام باقر ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی امام حسن کے پوتے امام باقر کی زوجہ محترمہ ہیں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہے۔ تو یہ اگر آپس میں ان کی دشمنیاں اور وہ تصویریں تھیں جو حسن یاری دکھاتا ہے، تو یہ رشتہ داریاں کیوں قائم ہوئی؟ لہذا جب بھی آپ اہل بیت اور حضرات صحابہ اکرام کے ان کے تعلق داریوں پر سے یہ ریفز کی پٹیاں، صحابہ دشمنی کی پٹیاں جو حسن یاری کی آنکھوں اور دل میں پڑی ہوئی ہیں اور یہ باندھتا رہتا ہے ان کے تعلق پر، آپ ان کو ہٹائیں گے تو انشاءاللہ نیچے سے اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبتیں، تعلق داریاں، رشتہ داریاں نکلیں گی۔ اور پھر جس طرح کے یہ گندے الزام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ لگاتا رہتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر جس طرح کی یہ پیش کرتا ہے، افسوس کیا کہوں، اس نے تو نبی علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی ہی عورت تھی جس طرح یہ بیان کرتا ہے ذات کبیر والے مسئلے میں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرد بیٹھا ہوا تھا، حضور آگے اور یہ بیان کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں، یہ تو اندھا ہو چکا ہے صحابہ کی دشمنی میں، ایسی عورت کون غیرت والا آدمی اپنے گھر میں رکھتا ہے؟ کون اپنے گھر میں رکھتا ہے غیرت مند آدمی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سب سے زیادہ غیرت والے تھے، سب سے زیادہ غیرت والے تھے، تو آپ نے ایسی عورت اپنے گھر میں رکھی؟ اوہو، یہ یعنی اس نے تو حضور کے بستر کو بھی گندا کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر بھی اس نے وہ گندی تلوار چلا دی، آپ کی عزت پر بھی۔ گھر والی بیوی آدمی کی عزت ہوتی ہے، اور جس کی بیوی پر بات کر دی جائے تو اس آدمی کے پلے کیا بچتا ہے؟ اگر وہ ایسی ہی تھی جیسی یہ تصویر پیش کرتا ہے تو آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی تھی؟ آپ کے پر کوئی دباؤ تھا؟ ان کو اپنے گھر سے نکال کیوں نہیں دیا؟ ان کو اپنے نکاح سے لگ کیوں نہیں کر دیا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ طیبہ صدیقہ کے پاک صاف ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، آپ کی حیات میں، آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں تھی، آپ کی بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ سے راضی اس دنیا میں گئے، بلکہ جب اس دنیا سے آپ اپنے مولا کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو الوداع آپ ہوئے ہیں،
تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود سے ہوئے ہیں۔ اب اگر وہ ایسی تھی، ہائے افسوس میں کیا اب آگے کہوں، حضور کس عورت کی گود سے گئے پھر؟ ہائے 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 ہائے، اوہو حسن یاری تو نے کہاں چوٹ ماری ہے، تو نے کہاں چوٹ ماری ہے، تو نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا، تو نے اہل بیت کی بھی عزت کا خیال نہیں کیا۔ یہ نام اہل بیت کی محبت کا ضرور لیتا ہے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں اہل بیت کی یہ توہین کرے، یہ آقا علیہ السلام کی توہین کرے، جس کی ہوتی چلے، کوئی پرواہ نہیں، جیسا کہ یہ میں بتا رہا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام جو لگاتا ہے رضاعت کبیر والے مسئلے میں، کہ وہ اپنی بھتیجیوں اور بھانجیوں کو کہا کرتی تھی کہ وہ تم بڑے آدمیوں کو بھی پستان دے دیا کرو، تو جناب تیری یہ تلوار کہاں کاٹ کر رہی ہے؟ جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دو بھتیجیاں یکے بعد دیگرے حضرت امام حسن کے نکاح میں آئی ہیں، تو پھر یہ کام رضاعت کبیر والا حضرت امام حسن کے گھر ہوتا تھا؟ کیا باتیں تو کر رہا ہے، کہاں تیری عقل چلی گئی؟ صحابہ دشمنی میں تو اتنا اندھا ہو گیا، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دشمنی میں تو اتنا گر گیا ہے کہ نہ نبی علیہ السلام کی عزت محفوظ، نہ حضرات اہل بیت کی عزت محفوظ۔ اور پھر یہیں تک نہیں، ان کی تو محبتیں یہاں تک بڑی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہے اور محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے قاسم، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، تائے چاچا، وہ چچا کا بیٹا، یہ تائے کی بیٹی، دونوں پوتے اور پوتی اور پوتا ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، انہم کے، اور ان سے اس نکاح کے نتیجے میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ پڑپوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس کا نکاح ہوتا ہے حضرت امام حسین کے پوتے امام باقر سے، اور امام باقر یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، اور پھر ان سے پیدا ہوتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ امام جعفر صادق کی جو ماں ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے، ان کی تو ایسی رشتہ داریاں، تعلق داریاں، محبتیں ہیں، اور یہ ایسے نقشے پیش کر رہا ہے اور یہ کچھ دکھا رہا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اور حضرت ہندہ پر اور حضرت حفصہ پر جو یہ باتیں کرتا ہے، اس کے گند سے اس کی ویڈیو وہ بھری پڑی ہے، اور ہمیں تو کتنا، یعنی حضور کی زندگی میں کہہ رہا ہے ایک آدمی کے ساتھ حضرت عائشہ کو حضور نے دیکھ لیا، یہ اور بھلا ایسی عورت کو شریف آدمی کیسے اپنے گھر رکھ سکتا ہے؟ یہ باتیں اگر ہوتی جو تو سارے نقشے بنا کے اپنے کوہڑ کی پٹیاں اور اپنے صحابہ دشمنی کی پٹیاں، ان کی تعلق داریوں پہ، ان کی پاک دامنیوں پہ تو باندھ کے لوگوں کو پیش کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام کے بستر کو بھی گندا اور آپ کی عزت کو بھی بار بار یہ بات کہنی کیا کہیں؟ تو اب وہ حضرات وہ پاک دامن تھے، اور پھر یہ مجھے بات یاد آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا نقشہ کھینچتا ہے کہ ان کی باندیاں، ان کے پستان ننگے ہوتے اور وہ پھرتی لوگوں کی خدمت کرتی۔ واہ واہ، تیرا کیا کہوں میں۔ حضرت عمر کے محل تھے، کوٹھیاں تھی جہاں باندیاں کام کرتی تھی، ان کے کیا گھر میں تھا، اور ان کا تو دربار، ان کا تو سارا کچھ تھی مسجد، اور مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے۔
اور اتنے بڑے فاتح بن کر جا رہے ہیں یروشلم میں، صرف ایک غلام ساتھ ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ اونٹ پر غلام ہے، پیدل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ پتہ نہیں کہاں کے بادشاہوں کا نقشہ اور کس نے وہ لکھا، اور تو وہ بنا کے ان کو پیش کرا۔ حضرت ان کا گھر کتنا بڑا تھا، ہائے ہائے! تجھے دشمن صحابہ کی دشمنی کہاں لے گئی ہے، تجھے صحابہ کی دشمنی کہاں لے گئی ہے؟ اور پھر دیکھ تو ان حضرات پہ یہ الزام تراشیاں کرتا ہے، اور یہ بندہ، لوگوں سنو، یہ بندہ کرتا ہے الزام تراشیاں جن کی اپنی بہن بیٹی کا یہ حال ہے، جس کی اپنی بہن بیٹی برسرے بازار اپنی عزت نالام کرتی ہے، اور یہ فخر سے کرواتے ہیں اور اس کی کمائی کھاتے ہیں، یہ فخر سے وہ اس کے سرپرست بنتے ہیں۔ آج جتنے چکلے ہیں ان کے لائسنس کن کے پاس ہیں؟ اس میں بیٹھنے والی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دشمنیں ہیں، حضرت ہندہ کی دشمنیں ہیں، ان کی بہن اور بیٹیاں ہیں۔ یہ ان حضرات کی زندہ کرامت ہے جو تو ان پہ الزام لگاتا تھا۔ لوگوں، یہ آدمی ان پر لگاتا تھا، تو پھر دیکھو کہ ان کی کیسی بک رہی ہیں، اور کیسی ان کی جو ہے وہ 500 روپے پر، 1000 روپے پر، بلکہ اس کی کتابوں میں تو لکھا ہے کوئی ایک مٹھی جو اور کھجور پر بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہے، اور ایک رات میں کتنے ذائقے تبدیل کرتی ہے۔ یہ تیری حالت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامیں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں، نہ وہ ایسی تھی، نہ یہ ایسی ہیں، نہ اب ایسی ہیں۔ تو تیری یہ جو ان کے مخالف تھے ان کی یہ حالت تھی۔ اور پھر دیکھ، تو نے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کچھ کہا ہے جس کی میں نے تجھے ایک ہی دلیل دی ہے، بات کر دی ہے۔ اگر وہ ایسی ہوتی حضور اپنے بستر سے ان کو نہ کر دیتے۔ یہ میری 1000 دلیلوں کی ایک دلیل ہے، تیری جتنی بھی ہو جائیں، کہ ان کا آخر تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا اور آقا کا سفر آخرت پر روانہ ان کی گود سے ہونا، یہ اس کے مقابلے میں کچھ دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ تو نے میری ماں کو گالی دی ہے، میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ یہ بھی سن، جن گھروں کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم داماد بنے ہیں، ان گھروں میں یہ کمزوریاں نہیں ہیں۔ اور ایسے گھر سے آقا نے اپنے لیے بیویاں لے لی اور رشتے لیے، جس طرح کی تصویر تو حضرت ہندہ کی اور حضرت ابو سفیان کی پیش کرتا ہے، اور ایسے گھر سے کون شریف آدمی رشتہ لیتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر سے رشتہ لے رہے ہیں۔ اور جن گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جن گھروں میں اپنی بیٹیاں دی ہیں، وہ بھی ایسے نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو نے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی دی ہے، تو نے حضرت ہندہ کو یہ گالی دی ہے، وہ ایسی نہیں تھی، وہ پاک دامن تھی۔ تیری ماں ایسی ہے، تیری ماں ایسی ہے، اور ایسے حرام کاری کیا نتیجہ تو ہے۔ نہیں تجھے یقین، میرے ساتھ آپ مباہلہ کر، کہیں بیٹھ جا، تیری شکل نہ بگڑے، تیری شکل نہ بگڑے، مجھے کہنا۔ ہاں، اس میں تو یہی ہوگا نا، تو جھوٹا ہوا تیری شکل بگڑ جائے گی، میں ہوا تو میری بگڑ جائے گی، لیکن میرے ساتھ مباہلے کا
کھلا تجھے چیلنج دیتا ہوں